مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں، دعاؤں میں افطار کی رقتیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عاشوراء کا دن ہے، 10 محرم الحرام کے آخری لمحات ہے، جمعہ کا بھی دن ہے، اور جمعہ کی جو آخری گھڑیاں ہیں اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ عاشوراء کا دن رحمتوں والا، برکتوں والا دن ہے، تو دعا افطار بھی ہے۔ نہ جانے کتنے عاشقان رسول نے آج روزہ رکھا ہوگا۔ یہاں پر بھی ایک بہت بڑی تعداد میں اسلام بھائی روزے سے ہیں، تو سب یہاں شرکت کریں۔ انشاءاللہ ابھی تلاوت ہوگی، کلام پڑھا جائے گا، مختصر بیان بھی ہوگا، اور پھر دعا ہوگی انشاءاللہ۔ تو تلاوت کلام مجید سے ہم ہمارے دعا افطار کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی۔ نام رحمان ہے تیرا یا رب، نام رحمان ہے تیرا یا رب، بے سبب بخش دے، نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں
نام ستار ہے تیرا یا رب، نام ستار ہے تیرا یا رب، لیتے نہیں کریم کبھی، جو دیا جس کو دے دیا یا رب، تو کریم کریم بھی ایسا، تو کریم کریم بھی ایسا کہ نہیں جس کا دوسرا یا رب، کے نہیں جس کا دوسرا یا رب، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، تو ہمیں بھی اٹھا حسن کر کے، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، ہو مع الخیر خاتمہ یا رب، ہو مع الخیر خاتمہ یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلس سے مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ آج 10 محرم الحرام ہے، عاشورہ کا دن ہے، بڑی نسبتوں والا دن ہے، برکتوں والا دن ہے، رحمتوں والا دن ہے، دعا کی قبولیت کا دن ہے، اور اس میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی ہے۔ اس دن کو بہت سارے واقعات جو ہیں اس سے نسبت حاصل ہے، اور ہم اس دن میں خصوصیت کے ساتھ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانیوں کے متعلق سنتے ہیں، واقعہ کربلا کے متعلق سنتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانیاں، آپ کے بھائی بھانجے بھتیجے جو ہے اولاد، یہ سب راہ خدا میں آپ نے قربان کر دی، انہوں نے شہادتیں حاصل کی دین اسلام کے لیے، شریعت کے لیے، اور دنیا کی راحت سے امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ منہ موڑا اور دنیا کی راحتوں کو ٹھوکر ماری، کیونکہ یزید مردود بدبخت نے کی طرف سے یہ آفر تو تھی نا کہ بیعت اگر کر لے تو آپ کو مال بھی مل جائے گا، عزت بھی مل جائے گی، جان کی بھی حفاظت ہوگی، لیکن آپ نے راہ حق میں پہنچنے والی مصیبتوں کا خوش دلی سے استقبال کیا، اور اس قدر آفتوں کے باوجود یزید جیسے فاسق اور معلن، یعنی جو اعلانیہ گناہ کرنے والا تھا کہ کبھی نماز پڑھتا تھا نہیں پڑھتا تھا، شرابی تھا، بدکار تھا، ایسے شخص کی بیعت کا خیال بھی امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہ قلب مبارک میں نہ آیا۔ اپنا گھر لٹانا، اپنا خون بہانا منظور کیا امام حسین رضی اللہ عنہ نے، مگر مسلمانوں کی تباہی و بربادی گوارا نہ فرمائی، اور اسلام کی عزت پر حرف نہیں آنے دیا۔
تو میدان کربلا میں کربلا والوں کا اسلام کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا رہتی دنیا کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی کرم نوازی تھی۔ اور اس کے علاوہ بھی ان حضرات کے کردار کے بہت سے پہلو ہیں۔ ایک تو یہ قربانی کا بھی پہلو ہے کہ دین اسلام کی راہ میں تکالیفیں آئیں، آزمائشیں آئیں تو بندے کو برداشت کرنا ہوتا ہے، صبر کرنا ہوتا ہے، راہ حق سے ہٹنا نہیں ہوتا، دین کے دشمنوں کے سامنے جو ہے وہ ڈٹ جانا ہوتا ہے، نیکی کی دعوت کسی صورت چھوڑنی نہیں ہوتی، اپنا نقصان ہو جائے، مالی نقصان ہو جائے، جانی نقصان ہو جائے، لیکن دین اسلام شریعت کا نقصان گوارا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو ہم نے بہت سارے مطلب کے بیانات بھی سنے، یہ ہمارا ذہن بھی بنا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ لیکن کربلا والے جو تھے ان کے کریمانہ انداز بھی تھے، ان کے کردار کے بہت سارے ایسے پہلو ہیں جو قابل تقلید ہیں، جن کو ہمیں اپنانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ تو ان کے عفو و درگزر، ان کی مہمان نوازی اور مسلمانوں کی خیر خواہی وغیرہ کے بہت سارے اس طرح کے واقعات ہیں۔ تو آئیے ہم سنتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس 20 یا 30 اونٹ تھے، مگر وہ ان کے کھانے پینے کا کوئی انتظام کر نہیں پا رہا تھا۔ کسی شخص نے اسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا مشورہ دیا، لہذا وہ شخص اپنی مراد لے کر چل پڑا۔ جس وقت وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ اپنے خادمین کے ساتھ کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید یہ مجھے کھانے میں شریک نہ کریں۔ ابھی وہ یہ سوچ رہا تھا کہ آپ نے اس پر شفقت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آئیے ہمارے ساتھ کھانے میں شامل ہو جائیے۔ لہذا وہ شخص کھانے میں شامل ہو گیا۔ کھانے سے فراغت کے بعد آپ نے ہاتھ دھوئے اور اس کی جانب متوجہ ہو کر اس کی حاجت پوچھی کہ کیسے آنا ہوا۔ آپ نے حاجت سن لی، پھر ارشاد فرمایا، اپنے اونٹوں کو لے آؤ، اس جگہ سے اپنے اونٹوں کو کھلاؤ۔ اس نے آپ کی کرم نوازی دیکھی تو بے ساختہ کہنے لگا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کی قسم یہ سخاوت بے مثال ہے۔ تو پیارے پیارے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، امام حسین رضی اللہ عنہ کی کرم نوازی کی کیا ہی بات ہے کہ کبھی آپ کسی کی مشکل دور فرماتے، کوئی مشکل میں ہوتا، کوئی پریشانی میں ہوتا، کوئی آزمائش میں ہوتا، کوئی غموں میں گھرا ہوتا تو ان کی پریشانی دور کرتے، مشکل دور کرتے، ان کی حاجت پوری کرتے، کسی غریب کی پریشانی دور کرتے، کبھی کسی مسافر کو آپ نوازتے تو کبھی کسی مجبور و بے بسی کا کسی کا ذکر سن کر اس کی امداد کے لیے آپ کمر بستہ ہو جاتے، کیونکہ سخاوت کا عظیم وصف آپ کو اپنے پیارے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم سے وراثت میں ملا تھا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لاڈلے نواسے کے بارے میں خود ارشاد فرمایا کہ حسین میری جرأت اور سخاوت کا وارث ہے، لہٰذا آپ جود و سخاوت میں اپنی مثال آپ تھے۔ آئیے آپ کی کریمانہ سخاوت سے متعلق مزید سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر اپنی تنگ دستی اور فقر و فاقہ کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، ہم آپ کو رخصت کر دیں گے پیسے دے کر، کیونکہ کچھ پیسے آنے والے تھے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے 1000 دینار یعنی سونے کے سکوں کی 5 تھیلیاں آپ کی بارگاہ میں پیش کی گئی۔ قاصد نے عرض کی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے معذرت کی ہے کہ یہ تھوڑی سی رقم ہے، اسے قبول فرما کر غریبوں میں تقسیم فرما دیجیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے وہ ساری رقم اس غریب آدمی کے حوالے کر دی اور اس کرم نوازی کے باوجود تاخیر پر معذرت فرمائی۔ اسی طرح ایک مرتبہ نواسہ مصطفیٰ جگر گوشائے شیر خدا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا گزر ایک چرواہے کے پاس سے ہوا جو بکریاں چرا رہا تھا۔ وہ چرواہا آپ کے پاس حاضر ہوا اور تحفے کے طور پر ایک بکری آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم آزاد ہو یا غلام؟ اس نے عرض کی، حضور میں غلام ہوں۔ آپ نے وہ بکری اسے واپس لوٹا دی۔ اس نے عرض کی کہ حضور یہ میری اپنی بکری ہے۔ تو پھر آپ نے قبول فرما لی۔
پھر آپ نے اس غلام کو بھیڑ بکریوں سمیت اس کے آقا سے خرید کر آزاد فرما دیا، اور بھیڑ بکریاں اسے تحفے میں دے دی۔ اس نے ایک بکری تحفے میں دی تھی، امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک بکری لے کر وہ ساری بکریاں خرید کر اسے بھی آزاد کروا دیا اور بکریاں بھی اسے تحفے میں دے دی۔ تو کیسے آپ سخی تھے، کیسا آپ کا کرم تھا۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی سخاوت کے کریمانہ انداز کے بارے میں ہم نے سنا، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی سخاوت جیسی عظیم صفت جو ہے یہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ قربانیوں کے متعلق سنا، دین کے لیے، اسلام کے لیے، اسی طرح ہمیں سخی بھی ہونا چاہیے، سخاوت بھی کرنی چاہیے۔ پریشان حال نظر آئیں، مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہوں، آزمائشوں میں پڑے ہوئے ہوں، تو انہیں جو ہے ہمیں جو ہے ان کی پریشانی دور کرنی چاہیے۔ جو ہماری استطاعت ہے، اللہ پاک نے جو ہمیں عطا کیا ہے، اور اللہ پاک ہمیں ایثار کا بھی جذبہ نصیب کرے۔ ایثار تو اسی کو کہتے ہیں نا کہ جس چیز کی بندے کو ضرورت ہو، اس ضرورت پر دوسرے کو ترجیح دینا۔ یعنی اس کو بھی ضرورت تھی اس چیز کی، لیکن اس نے دوسرے کو ترجیح دی اور اپنی ضرورت کی جو چیز تھی وہ اسے دے دی، تو اس کو ایثار کہتے ہیں۔ اور ایثار کا بھی ثواب ملتا ہے کہ ایثار بھی کرنا چاہیے۔ تو اپنے پریشان حال مسلمانوں بھائیوں کی ہمیں مدد بھی کرنی چاہیے۔ ہمارے پڑوس میں بھی پریشان ہوتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں بھی پریشان لوگ ہوتے ہیں، ہمارے جاننے والوں میں بھی ہوتے ہیں، آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ مہنگائی ہے، مہنگائی نے کمر توڑ کر رکھ دی، اب وہ گزارا ان کا ہو نہیں پا رہا، تو کسی کے راشن کی ترکیب کروا دی، تو کسی کے کپڑوں کی ترکیب کروا دی، کسی کا قرضہ ہے تو وہ اتار دیا، کسی کا جو ہے وہ بجلی کا بل اتنا چڑھ گیا ہے کہ اس کی بجلی کٹنے کو ہے، وہ بڑا آزمائش میں، بھائی میں کہاں سے بھروں۔ اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے تو آپ اس کی مدد کر دیں، اس کی بجلی کا بل اتار دے۔ کسی پر قرض چڑھ گیا تو اس کا قرض آپ اتار دے، تو کسی کا کرایہ چڑھ گیا ہے بہت، اس کو کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہے تو آپ اس کا کرایہ اتار دیں۔ یہ ساری خیر خواہی کے کام ہے نا۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ کے کردار سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں پریشان حالوں کی پریشانی دور کرنی چاہیے، غم زدوں کے غم دور کرنے چاہیے۔ جی ہاں، حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے روز جبکہ اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، 3 شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا جس نے میرے کسی امتی کی پریشانی دور کی۔ نمبر 2، جس نے میری سنت کو زندہ کیا ہوگا، اور 3، جس نے مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک نے جو ہمیں مال دیا ہے وہ غریبوں کو بھی دیں اور اپنے اندر سخاوت کا جذبہ پیدا کریں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سخی آدمی اللہ پاک سے، جنت سے اور لوگوں سے قریب ہے۔ سخی آدمی اللہ پاک سے، جنت سے اور لوگوں سے قریب ہے اور دوزخ سے دور ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 3 باتیں وہ ہیں جن پر میں قسم کھا سکتا ہوں، اور ان میں سے ایک بات کی میں تمہیں خبر دیتا ہوں، اسے یاد رکھو کہ کسی بندے کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ رائے خدا میں دینے سے، صدقہ کرنے سے، خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز ایمان کی دلیل ہے، اور روزہ گناہوں سے ڈھال ہے، اور صدقہ خطاؤں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ تو پیارے پیارے اسلام بھائیوں، میدان کربلا میں کربلا والوں کو کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر ان مشکل گھڑیوں میں بھی ان مبارک ہستیوں نے اپنے کریمانہ انداز میں کوئی تبدیلی نہیں آنے دی، بلکہ ان کٹھن حالات میں ظاہری بے سر و سامانی کے باوجود بھی اپنی سخاوت کے دریا بہاتے رہے۔ جی ہاں، تو میرے پیارے اسلام بھائیوں، ہمیں بھی جو ہے وہ سخاوت کرنی چاہیے۔ شہزادی شیر خدا حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی چھوٹی بہن فاطمہ بنت علی رضی اللہ عنہ، جب یہ سارا واقعہ ہو گیا کربلا کا، تو یہ پاک بیبیاں جو ہے، یہ مدینے کا سفر ان کا ہوا، تو ایک شخص ان کے ساتھ تھا جس نے ان کا خوب خیال کیا، اہل بیت سے ہیں، خوب خیال کیا اور عزت کی، احترام کیا اور ان کو وہاں پہنچایا۔
تو جو فاطمہ بنت علی رضی اللہ عنہا ہے، انہوں نے عرض کیا کہ اس شخص نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے کہ اس پورے سفر میں ہمارا خیال رکھا، ہمیں اس سے کچھ انعام دینا چاہیے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہم اس شخص کو صرف اپنے زیورات ہی پیش کر سکتے ہیں۔ چنانچہ دونوں شہزادیوں نے اپنے کنگن وغیرہ اتار کر اسے دے دیے اور ساتھ ہی معذرت بھی کی کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں۔ دیکھیں اس حالات میں بھی، اس کیفیت میں بھی جو ہے سخاوت کی، تو اللہ پاک ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کربلا کا جو واقعہ ہے اس میں ہمارے لیے سبق ہے، زندگی گزارنے کے انداز ہیں۔ اس پریشانی کے عالم میں نمازیں بھی ترک نہیں ہوئی، بھوک ہے، پیاس ہے، تلاوت ہو رہی ہے، اللہ کی فرما برداری ہو رہی ہے، شکوے نہیں ہو رہے، شکایتیں نہیں ہو رہی، بلکہ صبر اور شکر سے کام لیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں کربلا کے ان واقعات سے درس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم بھی دین کے لیے قربانی دینے والے بن جائیں، دین کے لیے وقت دینے والے بن جائیں، نیکی کی دعوت دینے والے بن جائیں، ہماری بھی کوئی نماز قضا نہ ہو، جماعت نہ چھوٹے، تلاوت کی بھی کثرت ہو، روزوں کی بھی کثرت ہو، نفلی روزے بھی رکھیں، پریشان حالوں کی پریشانیاں بھی دور کریں، تو غم زدوں کے غم بھی دور کریں، تو جو آزمائشوں میں مسلمان گھریں انہیں آزمائشوں سے نکالیں بھی اور اچھی بات کہیں، نیکی کی دعوت دیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی سے لڑیں نہیں، کسی سے جھگڑے نہیں، کسی سے رشتے نہ توڑیں۔ بہت سارے مدنی پھول ہمیں ملتے، کاش اس طرح کی زندگی گزارنے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو دعوت اسلامی کا دینی ماحول یہی ماحول ہے کہ اس ماحول میں جو آتا ہے تو اس ماحول میں نہ صرف صحابہ و اہل بیت کی محبت ملتی ہے بلکہ اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور ان کے کردار پر چلنے کی ہمیں ترغیب بھی دلائی جاتی ہے، اور اس ماحول میں اس طرح کے مناظر ہمیں دیکھنے کو بھی ملتے ہیں الحمدللہ۔ تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، اجتماعات میں شرکت کرتے رہیں، قافلوں میں سفر کرتے رہیں، مدنی مذاکروں کی پابندی کرتے رہیں۔ آج رات بھی مدنی مذاکرہ انشاءاللہ الکریم، تو عشاء کی نماز کے بعد وقت مناسب پر مدنی مذاکرے کا آغاز ہو جائے گا۔ 9:15 بجے جماعت ہے تو کوئی 9:45 کے آس پاس مدنی مذاکرے کا آغاز ہو جائے گا، تو ہمیں وقت کی پابندی کے ساتھ شرکت کرنی ہے۔ امیر علیہ سنت کے مدنی پھول سننے، علم و حکمت کے مدنی پھول ملتے ہیں، زندگی گزارنے کے مدنی پھول ملتے ہیں، ظاہر و باطن کی اصلاح کے مدنی پھول ملتے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین بھی وقت کی پابندی کے ساتھ اپنے معمولات سے فارغ ہو کر مدنی چینل پر جم جائیں، جو کراچی میں فیضان مدینہ آ جائیں، فیضان مدینہ کی برکتیں پائیں، یہاں پر آ جائیں اور ڈائریکٹ مدنی مذاکرے میں شرکت کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا رب کریم ارحم الراحمین، الہ العالمین۔ تیرے گناہگار بندے، بدکار بندے، بیکار بندے تیری پاک بارگاہ میں گناہوں سے لتھڑے ہوئے کالے ہاتھ دراز کیے حاضر ہیں۔ مولا کریم عاشورہ کے آخری لمحات ہیں، مولا کریم جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی آخری گھڑیاں ہیں، اللہ قبولیت کا وقت ہے، گناہگار حاضر ہیں، بیکار حاضر ہیں، گناہوں پر نادم اور شرمندہ حاضر ہیں۔ اے اللہ اس برکت والے وقت میں تیری پاک بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، دعا کی قبولیت کے وقت میں تیری پاک بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ اے اللہ اے اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما دے، یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما دے، یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما دے، یا اللہ اس گھڑی میں بے حساب مغفرت کی خیرات سے ہم کو نواز دے، ہمارے ماں باپ کو بھی بے حساب بخش دے، ہمارے بہن بھائیوں کو، دوست و احباب کو، خاندان والوں کو، آل اولاد کو بے حساب بخش دے۔ مولا کریم ہر دعوت اسلامی والے اور ہر دعوت اسلامی والی کو بے حساب بخشش سے نواز دے، بخش دے میری ہر ایک خطا یا خدا، فضل سے نیک بندہ بنایا
صدقہ اچھوں کا اچھا بنایا خدا، صدقہ اچھوں کا اچھا بنایا مولا امام حسین رضی اللہ عنہ شہدائے کربلا کا صدقہ مولا ہمیں اپنا عبادت گزار، اطاعت گزار اور فرما بردار بندہ بنا دے، تلاوت کی کثرت کرنے والا بنا دے، نوافل کی کثرت کرنے والا بنا دے، روزوں کی کثرت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ عبادت والی زندگی، نیکیوں والی زندگی، تقوی والی زندگی، تیرے خوف والی زندگی، تیرے محبوب کے عشق والی زندگی، نیکی کی دعوت والی زندگی ہمیں عطا فرما دے۔ یا رب کریم ہماری جائز دعاؤں پر رحمت کی نظر فرما دے۔ حاضرین بھی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، سروں کو جھکائے بیٹھے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین میں بھی مولا کریم نہ جانے کتنے حاضر ہوں گے، ہاتھ اٹھائے سروں کو جھکائے، نادم شرمندہ، مرادیں لیے، آرزویں لیے۔ اے اللہ تجھے سب خبر ہے، سب کی جائز دعاؤں پر رحمت کی نظر فرما دے، سب کی جھولیوں کو گوہر مراد سے بھر دے۔ مولا کریم سب کی مرادیں پوری فرما دے۔ فضل کر رحم کر، تو عطا کر، اور معاف خدا ہر خطا کر، واسطہ پنجتن پاک کا ہے مولا، واسطہ پنجتن پاک کا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا۔ یا اللہ یہ حاضرین ہیں، ناظرین میں کتنے بیمار ہوں گے، بیماروں کے نمائندے ہوں گے، ان کے جاننے والے بیمار ہوں گے، کسی کے والد بیمار، کسی کی والدہ بیمار، کسی کی پیٹ کی تکلیف، کسی کی کمر کی تکلیف، کسی کی جوڑوں کی تکلیف، کسی کی کڈنیز نے کام کرنا چھوڑ دیا ہوگا، تو کس کو دل کا عارضہ ہوگا، کسی کو بلڈ کینسر، تو کسی کو برین ٹیومر، تو کوئی ایڈمٹ ہوگا، تو کوئی وینٹیلیٹر پر ہوگا، کوئی آئی سی یو میں ہوگا، طرح طرح کے امراض۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ رحمت کی نظر فرما دے، اس مبارک وقت کا صدقہ مولا تو سارے بیماروں کو شفا دے دے، سارے بیماروں کو صحت دے دے، عافیت دے دے، سلامتی دے دے، تندرستی دے دے۔ اور مولا یہ دعا ختم ہو اس سے پہلے یہ سب مسکراتے ہوئے اٹھیں، سب شفا پا جائیں، صحت پا جائیں، گناہوں کے مرض سے بھی مولا شفا دے دے، تنگ دست بھی ہوں گے، بے روزگار بھی ہوں گے، کلاشی کے شکار بھی ہوں گے۔ اے اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور کر دے۔ مولا کریم جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرض خواہ تقاضے کر رہے ہوں گے، عزت پر بن پڑی ہوگی، رحمت کی نظر فرما دے۔ مولا کریم قرضیں اتر جائیں، اور مولا کریم یہ قرضوں کے بار تلے سے نکل جائیں اور ان کے قرضے اتر جائیں۔ مولا کریم الہ العالمین جو روزی کے طلبگار ہیں، حلال روزی عطا فرما، آسان روزی عطا فرما، وافر مقدار میں عطا فرما، حرام کی نحوستوں سے محفوظ فرما، حلال اور حلال آسان روزی عطا فرما دے۔ اے اللہ مہنگائی نے کمر توڑ کر رکھ دی، گزارا مشکل ہو گیا، در بدر کی ٹھوکروں میں لوگ پڑ گئے، ہاتھ پھیلانے کی نوبت آ گئی، کرم فرما دے، رحمت کی نظر فرما دے۔ مولا کریم روزی میں برکت عطا فرما دے۔ ہاتھ اٹھیں ضرور مگر کسی سے کچھ مانگنے کے لیے نہیں بلکہ دینے کے لیے۔ اتنا عطا فرما مولا کریم کہ دوسروں کی بھی مدد کرنے والے بن جائیں، دوسروں کی بھی پریشانی دور کرنے والے ہو جائیں۔ جو رشتوں کے انتظار میں انہیں اچھے اور مناسب رشتے عطا فرما، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں وہ رکاوٹیں دور کر دے۔ جو رشتے ٹوٹنے کو ہیں مولا کریم یہ رشتے نہ ٹوٹیں، یہ رشتے جڑ جائیں۔ اے اللہ ان کو عقل سلیم نصیب ہو جائے اور یہ رشتے نہ توڑیں بلکہ اپنے گھر کے سب ہو جائیں، اور جو اپنے گھروں سے روٹھ کر اپنے میکے میں آ کر بیٹھی ہوئی ہے مولا کریم ان کے بھی رشتے جڑ جائیں، یہ نہ ٹوٹے، ان کو بھی عقل سلیم عطا فرما دے۔ مولا کریم الہ العالمین وباؤں سے بچا لے، زمینی آسمانی بلاؤں سے بچا لے، جو اولاد کے طلبگار ہیں نیک صالح اولاد دے دے، عافیت کے ساتھ بغیر آپریشن کے عطا کر دے۔ جن کی اولاد نافرمان ہیں انہیں تابع فرمان کر دے،
جن کو بیٹیاں چاہیے انہیں بیٹیاں عطا کر دے، جن کو بیٹے چاہیے انہیں بیٹوں کی نعمت سے نواز دے، سب کی جھولیوں کو گوہر مراد سے بھر دے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اختم لنا بخیر، اللہم اختم لنا بخیر، اللہم اختم لنا بخیر، اللہم ادخلنا جنت الفردوس بغیر حساب، اللہم ادخلنا جنت الفردوس بغیر حساب، اللہم ادخلنا جنت الفردوس بغیر حساب، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کراچی کے عاشقان رسول جو روزے دار ہیں وہ روزہ افطار کر لیں۔ کراچی میں روزہ افطار کرنے کا وقت ہو چکا ہے۔ کراچی کے جو روزہ دار ہیں وہ روزہ افطار کریں۔ دعاؤں میں افطار کی رقطیں ہیں، مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں۔